یہاں ذرا سنبھل کے چلیے گا، یہ مصطفیٰ کا شعر ہے۔ یہ کسی شاعر نے کہا، کیا کہا ہے؟ یہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، تیری آنکھوں تیری یادوں میں مصطفیٰ جان رحمت کی بات آئے۔ غلام تو یہی کہتا ہے، میرے امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ شریف جو جاتے ہیں، جو مدینہ شریف جاتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری اپیل ہے، جو مدینہ شریف جاتے ہیں، حضرت علامہ صدام حسین صاحب غور سے سنیے گا، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ جانے والوں کو چاہیے کہ اپنی پلکیں بھی سنبھال کے کھولیں، مکمل آنکھیں پھاڑ کے مت دیکھیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں ذرا سنبھل کے پلکوں کو بھی کھولا کرے۔ میرے امام حج کے لیے گئے، اعلیٰ حضرت کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھ گیا۔ کانٹا کہاں کا ہے؟ شہر مصطفیٰ کا کانٹا ہے۔ چبھا کس کے پاؤں میں؟ امام اہل سنت کے پاؤں میں۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے خار مدینہ، پاؤں سے کیا کام ہے؟ آ میری جہاں دل میں ہے رستہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ میری جہاں دل میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان سے کسی نے یہ پوچھا کہ محفل کیوں سجائے؟ تو یہی کہتے ہیں کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، میں دلیل مانگتا ہوں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ کعبہ جا رہا ہوں، حالانکہ جائیں گے وہاں بھی، جائیں گے کعبہ شریف کی بھی زیارت کریں گے، مزدلفہ کو بھی دیکھیں گے، مقام منی میں بھی جائیں گے، مسجد حرم میں نماز ادا فرمائیں گے، تمام مقدس مقامات کی زیارت فرمائیں گے۔ لیکن ان سے جو کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ شریف۔ کانفرنس کا نام سرکار مدینہ کانفرنس۔ میں نے کہا علامہ صدام حسین صاحب یہ فکر آپ کو کہاں سے ملی؟ آپ کو جس نے بھی کہا کہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں مدینہ جا رہا ہوں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں کعبہ جا رہا ہوں؟ مولانا صدام حسین صاحب نے مستر مرکزی کے ہاتھ کو پکڑا، کہا سنو یہ فکر اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ زبان اعلیٰ حضرت کی ہے، یہ نظریہ اعلیٰ حضرت کا ہے۔ میرے امام جب حج کے لیے گئے، اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تو یہی کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی رات کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، پوچھا تھا ہم سے زندہ باد اللہ ہے، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ حضرت قاری توقیر صاحب توجہ دیجئے گا، مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے، مدینہ کی بات ہوتی ہے، ہر دل مچل جایا کرتا ہے، ہر پریشان دل مطمئن ہو جایا کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس نہ کسی تاج محل سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، مسلمانوں کا کلیجہ مدینہ کا نام لے لیا جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں جب مدینے کے تصور میں اتنا سکون ہے، جب مدینے کا نام لے لیا جائے تو اتنا سکون ہے، تو مجھے بتائیے سراپا مدینہ جو دیکھ لے ان کے سینے کا کیا کہنا ہے؟ مبارکبادی کے لائق ہیں، جتنی مبارکبادی پیش کریں ان کو کم ہے، اس لیے کہ پتہ ہے آپ کو مدینہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس جائیداد ہے، میں نے دیکھا ہے ہزاروں روپے موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے سعودی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، سنا ہے نا؟ سعودی کمانے کے لیے جا رہے ہیں، مگر مدینہ دیکھنے کی سعادت نہیں ملی۔ 10 سال میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے 25 سال تک روضہ رسول یعنی شہر مصطفیٰ میں، جس ملک میں مصطفیٰ جان رحمت کا روضہ ہے، سعودی میں لوگ کماتے ہیں 10-10 20-20 سال کما لیتے ہیں، مگر نصیب نہیں ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کا دیدار ہو جائے، نصیب نہیں ہے، سعادت نہیں ملتی کہ مدینہ دیکھ لے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر کوئی اپنی مرضی سے مدینہ دیکھتا نا تو کوئی سعودی میں کمانے والا مدینہ دیکھے بغیر نہیں آتا۔
بے شک کوئی سعودی میں کمانے والا بنا مدینہ دیکھے نہیں بنا مدینہ دیکھے نہیں، لیکن آپ کی پہچان میں بھی ایسے ہوں گے 10 سال کے بعد کہتا ہے الحمدللہ اب میں عمرے پہ آ گیا ہوں 10 سال کے بعد کہتا ہے الحمدللہ مصطفیٰ کا کرم ہوا اب مصطفیٰ نے بلا لیا اس لیے کہ مدینہ مرضی سے کوئی نہیں دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے زمزم مشانی صاحب سے پوچھئے ایک رکشہ چلانے والا لیکن شرط یہ ہے دل میں خواہش بھی تو ہو دل میں آمان بھی تو ہو ہم تڑپے بھی تو مصطفیٰ کے لیے اور ایسے بھی کم وقت اس دنیا ہی میں موجود ہے زمزم بھائی جو کعبہ شریف بھی گئے عمرہ کیے سب کچھ کیے مگر مدینہ نہیں دیکھے کیسے بھی دیکھے مدینہ نصیب میں نہیں ہے ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں مدینہ میسر نہیں آتا مدینہ اسی کے سینے میں آتا ہے جس کا دل مدینہ ہو جو ہر لمحہ یہی کہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آئے لب محمد کی تختی سے نفرت کرنے والا کبھی مدینہ نہیں دیکھ سکتا ہے مدینہ وہی دیکھے گا جو یہ کہے گا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ و مکہ تمہارے لیے زمین و جبال تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے سبحان اللہ مدینہ تو وہی دیکھتا ہے جس کا یہ نظریہ ہو کہ مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت رہتے ہیں جن کے صدقے میں یہ زندگی بنی ہے جن کے صدقے میں کائنات بنی میں آپ کو بتاتا ہوں مدینہ نہیں دیکھ پائے برباد کیوں اب حضور کا فرمان سنیے من حج لم یزرنی من حج لم یزرنی فقط جفانی جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی میرے روزے کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا جفا کیا مجھے بتائیے جو مدینہ نہیں جاتے ہیں بتائیے کیا مصطفیٰ سے جنت مانگیں گے مصطفیٰ کیسے جنت عطا فرمائیں گے اس لیے سچا عاشق رسول بن کے زندہ رہنا ہے سچا مصطفیٰ کا دیوانہ بن کے زندہ رہنا ہے کامیابی اسی میں ہے کہ مصطفیٰ کا چاہنے والا ہو کے رہنا ہے میں نے یہ دیکھا ہے جس نے مصطفیٰ کی توہین کی اس کی نسلیں برباد ہو گئی جس نے یہ چاہا کہ محمد عربی کا نام نہ لیا جائے اس کا وجود مٹ گیا جس نے یہ چاہا مصطفیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کی ہستی صفحہ ہستی سے مٹ گئی جس نے یہ چاہا مصطفیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کا خاندان چلا گیا جس نے یہ چاہا مصطفیٰ کا نام مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اس کا وجود مٹ گیا مصطفیٰ کا ذکر کل بھی باقی تھا آج بھی باقی ہے قیامت تک ہوگا اس کی ترجمانی وقت مجدد امام اہل سنت مجدد دین و ملت میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی اب میں حضرت سے مخاطب حضور خود فرماتے ہیں عیون المجالس میں یہ تحریر ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس نے میرے انتقال کے بعد میرے وصال کے بعد جس نے میرے روزے کی زیارت کی جس نے میرے روزے کی زیارت کی جس نے میری زیارت کی حضور فرماتے ہیں میرے وصال کے بعد میرے انتقال کے بعد جس نے میرے روزے کی زیارت کی گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کی سبحان اللہ تو یہ کہیے مدینہ دیکھنے والے گنبد خضرا کو تو دیکھتے ہی ہیں حقیقت میں مصطفیٰ کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہیے کہ صرف مدینہ گنبد خضرا دیکھیں گے سمجھئے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی اور حضور نے یہ کہا من زارت تربتی فوجبت لہو شفاعتی یہ شان مدینہ دیکھنے والوں کی ہے تب اس حدیث کے مصداق مولانا صدام حسین صاحب اس حدیث کا فیضان لوٹنے مدینہ جا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو
लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम किसी से नहीं डरते हैं, हम तो यही कहते हैं जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का जाहो जलाल दे दे या रसूल अल्लाह। हर सितम करा रहा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार तुम कह दो कि मौलाना आफ्ताब मशहूर साहब सुनते जाइएगा, बहुत ही प्यारी बात है। अल्लामा इसहाक इब्न सलाम ये कहते हैं कि मैंने 17 मरतबा हुजूर के रोज़े की सुभान। हजरत तो चले गए, मैं दुआ करता हूँ और हजरत से गुजारिश भी करता हूँ कि आप हम लोगों के लिए भी